اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام ہے سورت نبأ۔ نبأ کہتے ہیں بڑی اہم خبر کو، اور اس سورہ مبارکہ میں جس اہم خبر کی بات کی جا رہی ہے یہ قیامت کی خبر ہے، یہ قیامت کا دن ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت ہود، سورت واقعہ، سورت مرسلات، سورت نبأ اور سورت اذا الشمس کورت، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے، قیامت کیسے آئے گی، اس کا منظر کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ انسان کے ذہن پر ایسا اثر ڈالتی ہے کہ جو اس کی ظاہری زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ابتدائی دور میں جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک ہے۔ 30واں سپارہ سارے کا سارا قیامت کا منظر، قیامت کے احوال اور اس وقت کی کیفیات کو بڑا کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور یہ وہ سپارہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا تو 3 چیزیں بنیادی طور پر آپ نے بیان کرنا شروع کی۔ ایک، اللہ کی توحید۔ مشرکین کے لیے توحید کو ماننا مشکل تھا، لیکن اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ یہ بہرحال کہتے تھے، مانتے تھے، اعتراف کرتے تھے کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور رزق دینے والا بھی ساری مخلوقات کو وہ اللہ ہی ہے۔ بات آ جاتی تھی اختیارات کی تقسیم کی۔ دوسرا عقیدہ تھا عقیدہ رسالت۔ مشرکین اس کے بارے میں بھی بڑے پریشان تھے۔ پریشانی یہ تھی کہ یہ وہ شخص جنہوں نے 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ وہ شخص ہیں جن کی زندگی میں کبھی خود غرضی کا کوئی پہلو نہیں دیکھا گیا، دنیا کی طلب، لالچ، تڑپ کبھی زندگی میں نظر نہیں آئی۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرو، جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے، ماننا بھی مشکل تھا۔ لیکن ان سب سے مشکل معاملہ تھا قیامت کا، کہ قیامت ایک دن آئے گی، سارا نظام دنیا کا درم برم ہو جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، اور انسان کو دوبارہ اللہ رب العزت زندگی دے کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پوچھیں گے، سوال کریں گے، حساب لیں گے۔ یہ سب سے مشکل کام تھا، اور یہ سب سے مشکل عقیدہ تھا۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک طویل عرصہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے ایسی بات انہوں نے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھنا شروع کی، آخرت کا منظر، اس کے احوال اور کیفیات کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا، اب کیا ہوا کہ جگہ جگہ یہی تبصرے شروع ہو گئے، جگہ جگہ چوکوں میں، چوراہوں میں، گھروں میں یہی باتیں شروع ہو گئی، اور قرآن کریم نے ان کا مختلف طرح سے تذکرہ کیا۔ کسی نے کہہ دیا وما نحن بمبعوثین، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کسی نے کہہ دیا ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنین، یہ صرف اندازے ہیں، ہم اس کا یقین نہیں کرتے۔ کسی نے کہہ دیا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ روٹین میٹر ہے، انسان جیتا ہے، مرتا ہے، پھر اگلی نسل آ جاتی ہے، بس اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوگا۔ کسی نے کہہ دیا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ وہ باتیں جو ہمارے آباء و اجداد نے نہ کبھی سنی، نہ ان کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا۔ تو اس طریقے سے ہر چوک چوراہے میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی، اور اس کا ماحول ہم آج بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ملک میں کوئی بڑا واقعہ ہو جائے
تو ہر جگہ ہر بیٹھک میں وہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، ہر بچے کی زبان پر، ہر بڑے کی زبان پر، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں وہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ہر جگہ پر یہ لوگ اسی کو ڈسکس کر رہے تھے کہ آخر یہ کیسا ہوگا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اسی کے بارے میں آغاز کے اندر ذکر کی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ نبا اہم خبر، اور اہم خبر بھی العظیم جو بہت بڑی ہے اس قیامت کے بارے میں، یعنی یہ بریکنگ نیوز ہے، اس سے بڑی نیوز کوئی نہیں ہو سکتی جو انسان کو جھنجھوڑ دے، جو انسان کو انسان بنا دے۔ فرمایا اس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کسی کی کوئی رائے ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، جتنے منہ اتنی زبانیں ہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، سیعلمون، ان قریب پتہ چل جائے۔ اور اس کو بہترین انداز سے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو پنجابی میں جو محاورہ بولا جاتا ہے، لگ پتہ جائے گا، وہ یہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، سیعلمون، اور وہ بھی کوئی دور نہیں، دیر نہیں، سیعلمون، بہت جلد، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اور صرف ایک مرتبہ نہیں فرمایا ثم کلا سیعلمون، فرمایا ہرگز ایسا نہیں، جو تم سوچتے ہو، جو تمہاری سوچ ہے، تصور ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور وہ ان قریب کیا ہے؟ وہ موت ہے، اور موت کسی سے بھی دور نہیں، دور وہ ہے جس نے آنا نہیں ہے، جس نے آنا ہے وہ قریب ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو دیکھیں، صبح و شام کو دیکھیں، کیسے تیزی سے گزرتے چلے جا رہے۔ کوئی انسان اپنی زندگی کو اگر بیان کرنا چاہے تو لوگ اپنی سوانح حیات لکھتے ہیں، اپنی زندگی کے جو ایام اور جو دن گزرے ان کے بارے میں وہ کتابیں لکھتے ہیں، 40-60 سال کی زندگی 400 صفحات پہ لکھ دیتے، اور 400 صفحات کو پڑھنے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے۔ تو اس نے 3 گھنٹے کی زندگی تو نہیں گزاری، اس نے 60 سال کی زندگی گزاری، اس نے 70 سال کی زندگی گزاری ہے۔ تو انسان اس دھوکے میں کہ بڑی عمر پڑی، بڑی زندگی پڑی ہے، بڑی طویل زندگی ہے، تو فرمایا ان قریب پتہ لگنے والا، آنکھ کھلنے والی ہے، اور حقیقی طور پر تبھی پتہ چلے گا۔ قرآن کریم نے سورۃ قاف میں اس بات کو ذکر کیا کہ اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آنکھ تو آج کھلی ہے، دنیا میں تو بند تھی، پردے پڑے ہوئے تھے۔ قبر کے معاملات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک نگاہ جائے گی مومن کی قبر وہاں تک وسیع ہو جائے گی۔ یہ ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ دنیا میں تو پردہ پڑا ہوا، غلط کو انسان صحیح کہہ دیتا ہے، صحیح کو غلط کہہ دیتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آ کر جو کرنا چاہیے وہ چھوڑ کے جو نہیں کرنا چاہیے اس میں دن رات کھپا رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، بہت جلد پتہ لگ جائے گا، اور وہ موت ہے۔ آگے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا؟ اب یہاں سے اللہ رب العزت اس بات کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ قیامت، دوبارہ زندگی، دوبارہ انسان کو کھڑا کرنا مشکل نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید بھی ثابت ہو گئی۔ تو پہلی بات کیا فرمائی؟ پہلا سوال کیا کیا؟ کیا اس زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ مہاد کہا جاتا ہے بچے کے پنگوڑے کو، الذی جعل لکم الارض مہدا، اور پنگوڑا جس کے اندر بچہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے، وہ حرکت بھی کرتا ہے، ہلتا بھی ہے۔ فرمایا اس زمین کو تمہارے رہنے کے لیے ایسا بنا دیا کہ ضروریات بھی پوری ہو رہی، زمین گردش بھی کر رہی ہے، اور تمہارے لیے ایک پنگوڑے کی طرح ہیں
جہاں مرضی جاؤ پھرو اور اپنی زندگی گزارو۔ تو کس نے یہ سب کچھ کیا؟ اور فرمایا والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا؟ اب کیل کیا کرتا ہے؟ ٹھوک دیتا ہے، ٹھوک کے کسی چیز کو، کسی سٹرکچر کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا زمین کو جب اللہ نے پیدا کی، زمین حرکت کرنے لگی، اللہ نے پہاڑوں کا بوجھ اس پہ ڈال دی۔ اور کیل کیسا ہوتا ہے؟ کیل کا عمومی طور پر 2/3 حصہ ٹھوک دیا جاتا ہے، 1/3 حصہ باہر رہتا ہے۔ اللہ نے یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جب سائنس نے اتنی تحقیق نہیں کی تھی۔ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں جتنا پہاڑ زمین کے اوپر نظر آتا ہے، اس سے 2 گنا زمین کی گہرائی کے اندر ہے۔ یہ ہے والجبال اوتادا، کہ اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، کیل بنایا، جیسے اسے ٹھوک کے ایک ڈھانچے کو جوڑا جاتا ہے، اللہ نے اس زمین کو ٹھہرا دیا، پھر اس میں فائدے انسان کے لیے رکھ دی۔ ان پہاڑوں پر انسان کے لیے پانی کو ذخیرہ کر دیا، معدنیات، انسان کے کام کی چیزیں، کوئلے، سونا، چاندی، یہ یہاں سے نکل رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی نے زمین کو زیادہ چل پھر کے دیکھا نہ ہو، اپنے شہر سے کبھی باہر نہ گیا ہو، بہت سے ایسے لوگ، کسی نے کبھی زندگی میں پہاڑ کو دیکھا ہی نہیں۔ اگلا سوال کر دیا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ اب وہ کون سی ذات ہے جو ماں اور باپ کے نطفے میں کبھی بیٹا بنا دیتی ہے، کبھی بیٹی بنا دیتی ہے؟ کیسے خوبصورت طریقے سے، جس کا گزشتہ صورت میں بھی ذکر آ چکا، ان اندھیروں میں، ان محفوظ جگہ پر، فرمایا اس میں غور کرو، کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ آسانی سے ہو گیا؟ کر سکتے ہو؟ اور یہ جو سوالات ہیں ان آیات میں، ان سے بہتر اور خوبصورت انداز انسان کے سمجھنے کے لیے سورۃ واقعہ میں وہ نقشہ کھینچا گیا۔ اللہ پوچھتے ہیں فرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم تو نطفہ ٹپکا کے فارغ ہو جاتے ہو، بتاؤ تم اسے انسان بناتے ہو ہم اسے انسان بناتے، تم اس کی تخلیق کرتے ہو یا ہم اس کی تخلیق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اس میں غور کرو۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ زندگی میں ساری نعمتیں چھن جائیں، انسان کے پاس نیند ہو تو زندگی باقی رہے گی، زندگی کی بقا ممکن ہے۔ اور نیند کا سسٹم اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ انسان جب تھک جاتا ہے تو خود بخود نیند آ جاتی، اور نیند کے بعد انسان بالکل فریش ہو کر بیدار ہوتا۔ اور اگر کبھی نیند نہ آ رہی ہو تو بے چینی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ اور پھر اللہ نے صرف نیند کو اتنا ہی نہیں، سونے سے پہلے بسا اوقات انسان بڑی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، بڑی ٹینشن کے عالم میں ہوتا ہے، لیکن جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، اللہ اس ٹینشن کو، پریشانی کو کم کر دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، اس کا اثر انسان کی طبیعت سے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کس نے یہ نیند کا سسٹم تمہارے اندر فیڈ کیا، رکھا، اور تم نیند سے آرام لے رہے ہو؟ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنا دی۔ جیسے پردہ لباس انسان کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے جب رات آتی ہے تو وہ رات پوری کائنات کو ڈھانپ لیتی، اور پھر رات میں انسان آرام کرتا ہے، ساری مخلوقات آرام کرتی ہیں۔ رات کا ماحول اللہ نے ایسا بنا دیا کہ انسان کی اس میں نیند دن سے زیادہ بہتر اور اچھی ہوتی۔ دن کی نیند کبھی رات کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا، ایسے چھا جاتی ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اور اس میں اللہ رب العزت کی عظیم قدرت ہے۔ ہم ایک گلاس ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اٹھا کے رکھتے ہیں تو پورے کمرے میں پتہ چل جاتا ہے ایک گلاس اٹھا کے رکھا ہے۔ کسی کو گلاس میں پانی ڈال کے دیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے پانی ڈال کے دیا۔ اس پوری کائنات پہ اللہ کا سسٹم ہے، رات آتی ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ رات آ گئی۔ اور
جب دن آتا ہے تو دن چڑھتے ہوئے، سورج نکلتے ہوئے، اس کے پوری کائنات پہ پھیلتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ دن آ گیا۔ اور کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت قرار دیا۔ رات کو بھی کام کر سکتے ہیں، رات کو بھی کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن دن کی تخلیق ایسی ہے کہ اس میں انسان کے لیے کاروبار کرنا زیادہ موزوں ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ دونوں نظام بنا دیے۔ اب نیند نہ ہو، صرف دن ہی دن ہو، یا نیند ہی نیند ہو، رات ہی رات ہو، تو دنیا کے نظام میں توازن نہیں رہے گا۔ اور آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نچوڑنے والی بدلیوں سے کثرت سے گرتا ہوا پانی بہایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گنے گنے باغات ہم پیدا کریں۔ اب یہ آسمان اور اس سے جڑا ہوا سسٹم، یہ سارے کا سارا ان آیات میں ذکر کر دیا۔ آسمان فرمایا یہ دیکھو، انسان کتنی بلڈنگ بنا لیتا ہے۔ دنیا میں چند عمارتیں ایسی ہیں جو بہت اونچی سمجھی جاتی، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، یہ دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی، اور جب انسان ان کے اوپر جا کے نیچے دیکھے تو بظاہر بڑی چھوٹی سی بلڈنگ معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا غور کرو اپنے رب کی قدرت میں، اس نے آسمان کو کتنا اونچا بنایا۔ جب ہم گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو دیواروں پہ پلستر چھت کی بنسبت آسان ہوتا ہے، دیواروں پہ زیادہ صفائی کے ساتھ کام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا غور کرو، اس رب نے 7 مضبوط آسمان بنائے، آج تک پھٹا کوئی نہیں، آج تک کہیں پر کوئی شگاف نہیں پڑا، کہیں جھول نہیں ہے، کہیں پہ کوئی خرابی کمی کچھ نہیں آیا۔ اور پھر وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ایک ایسا سورج بنا دیا کہ جو زمین سے کئی گنا بڑا، اور اس سورج کی تپش سے اللہ نے پورا نظام چلا دیا۔ اب سورج زمین کے اس سے قریب ہو جائے تو زمین کا نظام نہ چلے، سورج اس سے دور ہو جائے تو زمین کا نظام نہ چلے۔ اللہ نے چھلنیوں میں سے اس کی روشنی کو نکال کر اور انسانوں کے کام کا اس کو بنا دی۔ اور پھر یہ ایک سورج، اس کہکشاں کے اندر، اس گلیکسی کے اندر ہزاروں سیارے جو اس سے بھی بڑے بڑے۔ گزشتہ دنوں کسی نے تصویر بنائی تھی ایک بال، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ اس نے کہا کہ یہ بڑا بال یہ کیا ہے؟ یہ سورج ہے، اور اس کے اندر یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بال ہیں یہ کیا ہیں؟ زمین۔ یعنی ایک سورج میں اتنی زمینیں سما جائیں۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اب بادلوں کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس سے پانی برستا ہے، اور پھر اس سے نباتات، اناج، غلے اور گھنے باغات نکلتے ہیں۔ انسان گزرے تو ہر طرف اسے پھل ہی پھل نظر آتے۔ فرمایا کہ کس نے یہ نظام بنایا، چلایا، اور اس سورج کا نظام ان کے ساتھ ملا دی۔ اب ہر چیز دوسری چیز سے اس کا کنیکشن نظر آتا ہے۔ سورج کا کنیکشن پھلوں سے بھی ہے، اس کا تعلق پھولوں سے بھی ہے، سبزیوں سے بھی ہے، پیداوار سے بھی ہے۔ زمین کہاں، سورج کہاں، لیکن جب دونوں کی طاقتیں آپس میں مل جاتی ہیں تو سارے کے سارے نظام کو حرکت ہوتی ہے، ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس رب نے یہ سب کچھ کیا وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، تمہیں دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونک دیا جائے گا۔ فتأتون افواجا، تو
تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ اب یہاں سے ان نشانیوں کے ذکر کرنے کے بعد قیامت کا منظر ذکر کیا گیا۔ فرمایا اس قیامت کے دن کا، اس فیصلے کے دن کا، اس جدائی کے دن کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ کب آئے گا؟ یوم ینفخ فی الصور، اس وقت سور میں پھونک دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے کان کو اللہ کی طرف جھکائے کھڑا ہے، منہ میں اس کے سور ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کب اللہ کی طرف سے حکم ہو، کب اس میں پھونک ماروں اور دنیا کا نظام درم برم ہو جائے اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اور لوگ کیسے آئیں گے؟ فتأتون افواجا، فوج در فوج۔ آج کسی شادی میں، کسی فنکشن میں 2000 لوگ اکٹھے ہو جائیں، ہم کہتے ہیں بڑی دنیا تھی، بہت بڑا فنکشن تھا۔ اور کسی اسٹیڈیم کو دیکھ لیں تو اس سے بڑا، حج کا کراؤڈ دیکھ لیں تو بہت بڑا لگتا ہے، لیکن وہ کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا جس وقت اولین اور آخرین سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہوں گے۔ اور کیسے جمع ہوں گے؟ فتأتون افواجا، فوج در فوج۔ اور یہ فوج کیسے ہوگی؟ یہ حسب نسب کے اعتبار سے نہیں ہوگی، یہ پیشے کے لحاظ سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ فوج ہوگی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پہ ذکر کیا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ جہنم میں جانے والے وہ سارے ایک ہی طرح کے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ٹولیاں ہوں گی، کیٹیگری ہوگی۔ سود خور ایک جگہ ہوں گے، چور ایک جگہ ہوں گے، زانی ایک جگہ ہوں گے، شرابی ایک جگہ ہوں گے۔ ایسے ہی مومن بھی کئی طرح کے حصوں میں ہوں گے۔ جو نماز کا شوق رکھنے والے تھے وہ ایک جگہ ہوں گے، جن کی زندگی میں روزے کا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا تھا وہ ایک جگہ ہوں گے، جو تہجد گزار تھے وہ ایک جگہ ہوں گے، اور اسی طریقے سے سارے لوگوں کی کیٹیگری ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہی، ہر آدمی اپنے مزاج کے لوگوں سے جا کے ملتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، اور ان جیسی مجالس کو وہ ڈھونڈتا ہے اور ان کو جا کے مل ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے جیسے وہ دنیا میں اعمال کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو، جیسے لوگوں کو پسند کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو بڑی تسلی کی بات ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہیں، پھر ہم انہی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تو مزہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو اس جنت میں نعمتوں کا کیا مزہ جہاں آپ کا دیدار نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو سنا تو جواب میں یہی فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہو۔ آج میں اور آپ اپنی پسند ناپسند کو دیکھیں، ہماری پسند ناپسند بدل گئی۔ سارے مراسی چپڑاسی یہ ہماری پسند ناپسند میں آ گئے، ان کو ہم نے سٹار بنا دی۔ ان جیسا سٹائل، ان جیسا چلنا، ان جیسا بولنا، اور ان جیسا ہیئر سٹائل، ان جیسا ڈریس، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ پسند ناپسند۔ اور اس سے بھی بری بات، مرد عورتوں میں انٹرسٹڈ ہے، عورتیں مردوں میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اور اس سے بھی بری بات کہ صرف ان میرڈ نہیں، میرڈ بھی۔ آپ کسی میرڈ خاتون سے پوچھ لیں کون سا اچھا فیورٹ ہیرو ہے، کس کی ایکٹنگ اچھی لگتی ہے، تو وہ نام بتائے گی۔ مردوں سے پوچھ لیں تو وہ اس کا نام بتا دیں۔ تو کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوں گے؟ کن کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے؟ اور جو خاتون سارا دن ایسے مردوں کو دیکھے گی اسے اپنا خامن کیسے اچھا لگے گا؟ یہ المیہ ہے، حقیقت ہے یہ۔ ہم اسے چاہے نہ تسلیم کریں، ہم چاہے اسے نہ مانیں۔ تو فرمایا فتأتون افواجا، گروہ در گروہ آؤ گے، فوج در فوج آؤ گے، اپنی پسند ناپسند کو اللہ کے رسول کی پسند ناپسند کے ساتھ جوڑیں۔
صحابہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کرتے دیکھ لیتے تھے، بس ساری زندگی نہیں چھوڑتے تھے۔ صحابہ کے نزدیک یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ صحابہ جو کرتے اپنے نبی کو دیکھ لیتے تھے، بس ان کے نزدیک وہ فرض ہی ہوتا تھا، وہ فرض سے کم نہیں ہوتا تھا۔ بعض طبعی چیزیں بھی ہوتی تھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اونٹنی کو روکا، ایک جگہ جا کے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے اٹھے ہیں اور پھر چل دیے، اور بیٹھے ایسے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ تو خادم نے کہا کہ قضائے حاجت تو آپ نے کی نہیں، ضرورت بھی نہیں تھی، آپ ایسے ہی آ گئے، آخر ایسا کیوں؟ تو فرمانے لگے ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یہاں سے گزر ہوا تو یہاں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی، تو مجھے یہ خیال آیا قضائے حاجت کی ضرورت تو نہیں، لیکن چلو اس جگہ پہ میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ صحابہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت سے اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر مہمان کے طور پر تھے، کھانے میں کچا لہسن پیاز تھا، آپ نے کھانا واپس کر دیا، پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کھانا کیوں نہیں کھایا، انہوں نے بھی نہیں کھایا۔ آپ سے جب پوچھا تو آپ نے بتا دی کہ اس کے اندر کچا لہسن اور پیاز ہے، اس کی اسمیل آ رہی اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ تو انہوں نے بھی عزم کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی ایسا کھانا نہیں کھاؤں گا جس کے اندر کچا لہسن ہو، کچا پیاز ہو۔ حالانکہ مسئلے کی روح سے حرام تو نہیں ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے کدو چن چن کے کھا رہے ہیں، انہوں نے زندگی میں سب سے مرغوب اور پسندیدہ سبزی وہ کدو کو بنا لی، کھاتے تھے، شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو ہم اپنی پسند ناپسند کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کے ساتھ جوڑیں۔ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، دین ہمیں منع نہیں کرتا، لیکن پسند ناپسند کا فرق کریں، پسند ناپسند کا فرق کریں۔ دین کب کہتا ہے کہ آپ اچھا نہ کھائیں، اچھا نہ پہنیں، اچھے برانڈ کے کپڑے نہ پہنیں؟ دین تو کبھی نہیں منع کرتا، لیکن ترجیحات اور پسند ناپسند اس میں ضرور فرق کیجیے، تاکہ کل قیامت کے دن اعمال کی کمزوری کی کوتاہی اور کمی وہ یہاں سے پوری ہو جائے۔ اور یہی ایک صحابی نے کہا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو، اتنا بڑا سوال، ما اعددت لہا، کیا تیاری کی ہے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نمازیں نہیں ہیں، بڑے روزے نہیں ہیں، لیکن ایک بات دو ٹوک کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ ہے تو پھر کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے محبت کرتے۔ اور محبت کی علامت اور نشانی کیا ہوتی؟ کہ جب محبوب کا ذکر آتا ہے تو انسان کے جسم پر جو کیفیات آتی ہیں اس سے احساس ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون محبوب ہے۔ ہمارے سامنے جب اللہ اکبر ہوتا ہے، یا ہمارے سامنے اشہد ان محمد رسول اللہ جب ہوتا ہے، تو ہمارے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں اور کیا ہونی چاہیے، یہ اصل محبت ہے۔ اور آگے فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور وہ ریت ہو جائیں گے۔ آج آسمان بڑا مضبوط نظر آتا ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں نظر آتا، لیکن فرمایا کہ قیامت کا جب وقت آئے گا آسمان ایسے نظر آئے گا جیسے اس میں دروازے نکال دیے گئے ہیں۔ کبھی ایسی بلڈنگ آپ نے دیکھی ہو، گھر بن رہے ہیں کہ ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، دروازے نہیں لگے ہوئے، تو ہر جگہ سے شگاف نظر آتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن آسمان ایسے جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا۔ اور وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیٹو جیسے، ہمالیہ جیسے، اللہ فرمائیں گے یہ سارے کے سارے ریت ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس قیامت کے دن ان پہاڑوں کو جو زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مضبوط ہیں،
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کی طرح یہ جا رہے ہوں. کتنا خوفناک قسم کا وہ منظر ہوگا. اور فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گات میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ اس میں نہ کچھ ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ ہی پینا نصیب ہوگا، الا حمیما وغساقا، مگر گرم کھولتا پانی اور بہتی پیپ، جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہے. اب یہاں اللہ رب العزت تصویر کے دو رخ بتا رہے ہیں. پہلے جہنم کا تذکرہ کیا، فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، مرصاد کہتے ہیں گات کو. فرمایا مجرم دنیا میں مزے کر لیں، زندگی جیسی گزارنی ہے گزار لیں، اس گات میں، اس جہنم میں آ کر گریں گے. اور وہ کیسی ہوگی؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی. جتنے سرکش ہیں، جنہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، ایسے لوگوں کا وہ ٹھکانہ ہوگا. اور لابسین فیہا احقابا، احقاب حقب کی جمع ہے، اور حقب کہتے ہیں 80 سال کو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی کہ ایک حقب ہے 80 سال کا، اور ایک سال میں ہے 12 مہینے، ایک مہینہ 30 دن کا، اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر. تو ایک جو حقب ہوگا وہ 2,76,00,000 سال کے برابر ہوگا. اور یہاں کیا فرمایا؟ صرف ایک نہیں، احقابا، بہت سے حقب ہیں، یعنی مدت ہائے دراز تک وہ اس میں رہیں گے. اسی لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ کا خالدین، جہنم والے ہمیشہ رہیں گے. اور بعض جگہ پر تو یہ بھی فرمایا خالدین فیہا ابدا، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. ایک تابعی یہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت جہنم والوں سے یہ کہیں کہ اتنے سال تم نے جہنم میں رہنا ہے جتنے زمین اور آسمان کے درمیان میں کنکر بر دیے گئے ہیں، تو وہ خوش ہو جائیں. سوچ سکتے ہیں کہ زمین آسمان کے درمیان میں کتنے کنکر آ سکتے ہیں، کتنے پتھر آ سکتے ہیں. اگر اللہ ان سے یہ کہیں تو وہ اس پہ بھی خوش ہو جائیں گے. تو کون افورڈ کر سکتا ہے؟ کون برداشت کر سکتا ہے؟ تھوڑی سی گرمی ہم نہیں برداشت کر سکتے، اس کے لیے کتنے انتظامات کرتے. سردی سے بچاؤ کے لیے کتنے انتظام کرتے ہیں. ابھی گرمی آئی نہیں ہے، اے سی کی سروس اس کی فکر پڑ گئی، لوڈ شیڈنگ ہے، یو پی ایس اس کی بیٹریاں چیک کر لیں. تو پھر یہاں اتنی تیاری ہے تو آخرت کے لیے کیوں نہیں؟ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا فرمایا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. دھوپ لگی فوراً اے سی کی طرف دوڑتے ہیں، چھاؤں کی طرف دوڑتے ہیں، کولر کی طرف جاتے ہیں، پنکھے کے نیچے آتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، مشروبات پیتے ہیں. لیکن فرمایا کہ وہاں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، کوئی پینے کی چیز نہیں ہوگی. اور پینے کے لیے ملے گا تو کیا؟ الا حمیما وغساقا. حمیم قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا. اور اتنا گرم پانی قرآن کریم نے کہا کہ اتنا گرم ہوگا یشوی الوجوہ، انسان چہرے کے قریب کرے گا چہرہ جلس جائے گا. اور جب پیے گا تو پینے کے ذریعے سے اس کے اندر کی آنتیں وہ ساری ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پخانے کے راستے باہر آ جائیں. تو یہ پینے کے لیے دیا جائے گا. اور وغساقا، اور جہنمیوں کی پیپ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈول، چند لیٹر اس پیپ کا اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا میں اتنی بدبو ہو جائے سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. اللہ کہیں گے یہ پیو. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ٹھنڈی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو پینا انسان کے لیے ناممکن ہوگا. لیکن
بڑک ایسی ہوگی، مجبوری ایسی ہوگی کہ انسان پیے گا، وہ رک نہیں سکے گا، ٹھہر نہیں سکے گا۔ تو فرمایا جزاء وفاقا، پوری جزا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں۔ اور یہ سب کا سب کس لیے، کس کے لیے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو خوب جھوٹ سمجھ کر جھٹلا دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو تم چکھو، ہرگز ہم تمہیں نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب اور تکلیف میں ہی۔ اب جہنم میں کون جائے گا؟ جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، جس کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میں نے حساب دینا ہے، میں نے جواب دینا ہے، میرا آڈٹ ہوگا، پوچھا جائے گا، سوال مجھ سے کیا جائے گا۔ اور فرمایا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، احکامات کو نظر انداز کر دیا، ان کی خلاف ورزی کی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ لوگ جو گورنمنٹ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ جرمانہ کر دیتی۔ کوئی زیادہ مخالفت کرے ان کی تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے۔ فرمائیں انہوں نے بھی ہماری آیات کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، اور جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ نہیں کہ جو جیسے مرضی زندگی گزار لے بس گزار لے، فرمایا ہر چیز کو ہم نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا جو ریکارڈ ہے غائب کر دیتے، آگ لگا دیتے، اس میں تبدیلی کر دیتے، اور ریکارڈ ہونے کے باوجود فائلیں اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ یہاں مجرم کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا حساب ہم نے رکھا ہے، اور انسان جب دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کو، ساری زندگی کی ریل، ساری زندگی کی ویڈیو کو، تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں، ہر ایک اس میں ہے۔ اور کیا فرمائیں گے؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم والوں کے لیے سب سے پریشان کن یہ آیت ہوگی، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے کہ اب مزے لو، اب چکھو، جسے ہم دنیا میں اور اپنی خاص طور پہ پنجابی میں یہ کہتے ہیں کہ ہن مزہ آیا، ہن لے مزے۔ تو اللہ فرمائیں گے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اور قرآن کریم نے ایک اور موقع پر یہی انداز اختیار کیا، ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ کہیں گے کہ اب مزے لے، تو دنیا میں بڑی اپنی جھوٹی عزتیں بنائے پھرتا تھا، اور یہ عذاب کیا ہوگا؟ بڑھتا رہے گا۔ دنیا میں آگ جلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ بجھ جاتی، ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی تکلیف، وقت کے ساتھ ساتھ انسان اس تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے۔ بیماری لگ گئی ہے، شروع میں بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ بیماری کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی تکلیف جتنی بھی بڑھ جائے، آخر موت پر ختم ہو جاتی۔ لیکن فرمایا وہاں نہ موت ہوگی نہ تکلیف کم ہوگی، بلکہ وہ کیا ہوگی؟ بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، سزا میں شدت آتی رہے گی، اور کب تک کے لیے؟ ابد الآباد کی زندگی تک، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور آگے دوسرا منظر پیش کیا، فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں، وکأسا دہاقا، اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ یہ وہاں بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے صلہ ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ اب یہاں شروع سے بتا دیا، اور یہ انداز کل کی آیات میں بھی تھا، سورۃ مرسلات میں بھی، کہ جنت لینی ہے تو پرہیز کرنا پڑے گا، بچنا پڑے گا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔
زندگی بھی مرضی کی گزر جائے اور عیش بھی انسان کر لے اور آگے کامیاب بھی ہو جائے، یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر انسان کے پاس 4 پیسے آتے، اور اگر اولاد نکمی نالائق ہو تو وہ ان کو بھی برباد کر دے۔ تو فرمایا جنت چاہیے تو تقوی اختیار کرو، پرہیز کرو، کچھ چھوڑو، کچھ قربانی دو، اور پھر کیا ہوگا؟ جنت کے باغات ہوں گے، وہاں انگور ہوں گے، اور جنت کی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس ہوں گے جن کو دیکھ کر انسان کے پینے کا جی چاہے گا۔ اور فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، اور ولا کذابا۔ دنیا میں ہم خیال لوگ ملتے ہی نہیں، انسان کسی کو بات کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک نظریے کا ہے، دوسرا دوسرے نظریے کا ہے، ایک سوچ کا ہے، دوسرا دوسری سوچ کا ہے۔ فرمایا جنت میں کوئی کسی کی بات کو جھٹلائے گا نہیں، ٹھکرائے گا نہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بات ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے، یعنی پرسکون قسم کا ماحول ہوگا۔ اور وہاں کیا ہے؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے یہ صلہ ہے، یہ انعام ہے، اور انعام بھی کتنا؟ عطاء حسابا، کثیر ہے، بہت زیادہ ہے۔ جہنم کے بارے میں گزشتہ آیات میں کیا فرمایا؟ جزاء وفاقا، پوری جتنا جرم اتنی سزا۔ لیکن جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جتنا کرو گے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ تمہیں عطا کرے، تھوڑی سی محنت پر اتنا زیادہ صلہ، اتنا بڑا انعام، یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اور کیا فرمایا؟ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لا یملکون منہ خطابا، ان میں سے کسی کو اس سے بات کا اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ سب دینا کس نے ہے؟ فرمایا اس ذات کو سامنے رکھو، جب اس کو سامنے رکھو گے، اس کے خزانوں کو سامنے رکھو گے تو یقین آ جائے گا، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اور کیسا ہے؟ الرحمن، سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ اس میں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ تمہیں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ اس رحمان ذات نے دیے ہیں جو 70 ماہوں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور قیامت جب ہوگی فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کسی کو جرت نہیں ہوگی اللہ سے کلام کر سکے، اللہ کے سامنے گفتگو کر سکے۔ اور فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ بات نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، اور اس نے درست بات کہی ہو۔ ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ اب یہ قیامت کا دن ہوگا جہاں جبریل امین جیسے مقرب فرشتے بھی اور سارے کے سارے فرشتے جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ یہی قرآن کریم نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس سے بات کر سکے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، فرمایا سفارش بھی صرف اسی کی کر سکیں گے جس کے بارے میں اللہ اختیار دیں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا، اجازت ہوگی، اور اجازت کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ وقال صوابا، اس نے صحیح بات کہی ہو، مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور جس کے بارے میں سفارش کا حق ملے گا وہ بھی وہ جو ایمان والا ہوگا۔ اور اللہ فرمائیں گے کہ یہ حق ہے جو دن آنے والا ہے، اب جو چاہے، راستہ کھلا ہے، منزل سب کے سامنے ہے، میدان سب کے سامنے ہے، جتنی چاہے کوشش کرے اور جہاں تک چاہے پہنچ جائے۔ اور فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے تمہیں خبردار کر دیا اس عذاب سے جو بہت قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا،
وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، کس بات کی؟ اس عذاب کی جو بہت قریب ہے۔ اور یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ موت کے ساتھ شروع ہونے والا۔ دنیا سے جانے والا ہر کوئی ایک طرح سے نہیں جاتا، ہر ایک کی کیفیات ایک نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے ساتھ اچھا یا برا سلوک شروع ہو گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ۔ اور فرمایا اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا میرے پاس کیا ہے، میں کیا لے کر آیا ہوں اور کیا چھوڑ کے آیا ہوں، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا، اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کر لیا۔ اور انسان کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک سینگ والی بکری نے اگر دنیا میں کسی کو سینگ مارا ہے، ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کا بدلہ دلوا کر پھر ان سے کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ تو اس وقت کافر کہیں گے کہ کاش آج ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جس وقت آخری مومن کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، ختم ہو جاتے، فنا ہو جاتے۔ سارے کے سارے مزے، ساری کی ساری لذتیں انسان بھول جائے گا، اور آخرت تو بہت دور ہے، انسان دنیا میں بھول جاتا۔ گناہ کی لذت عارضی ہے اور نیکی کی مشقت بھی عارضی۔ مشقت انسان کو بھول جاتی ہے لیکن نیکی ہمیشہ کے لیے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی۔ گناہ کی لذت انسان بھول جاتا ہے لیکن انسان کے نامہ اعمال میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا وبال لکھ دیا جاتا۔ تو یہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت اس تفصیل سے مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی آنے والا ہے، ہم اس قانون سے مستثنا نہیں ہیں۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اس کی کیا اور کتنی تیاری کر رہے ہیں۔